ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، داؤد فلاں پہاڑ پر جا کر دیکھو، ایک کاشتکار 700 سال سے میری عبادت کر رہا ہے اور اپنے گمان کے مطابق ایک ایسے گناہ سے توبہ کر رہا ہے جو میرے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ایک دن وہ اپنے گھر کی چھت پر تھا اور اس کی ماں نیچے تھی۔ جب وہ چھت پر چلا تو اس کے چلنے سے کچھ گرد و غبار اس کی ماں پر گر گیا۔ وہ شخص تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، اسے جا کر خوشخبری دیجیے کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اس پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی نحیف و نزار اور لاغر و کمزور انسان جس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کون؟ آپ نے فرمایا، میں داؤد ہوں۔ بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ داؤد ہیں تو جب تک آپ میرے اس گناہ کی بخشش کی دعا نہیں کرتے جس کی وجہ سے میں دنیا چھوڑ کر یہاں اس پہاڑ پر آیا ہوں، تب تک میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ واللہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چل رہا تھا اور میری والدہ نیچے تھی۔ میرے چلنے سے چھت کا کچھ گرد و غبار ان کے اوپر گر گیا۔ اسی وقت سے میں اس پہاڑ پر آ گیا اور آج 700 سال ہو گئے۔ پتہ نہیں میری ماں مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے، لیکن میں یہ سوچ کر کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگی اللہ سے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی رضا کی برکت سے میری ماں بھی راضی ہو جائے۔ 700 سال سے میں یہی کر رہا ہوں۔ اللہ کے عذاب کے خوف سے نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کی فکر ہے۔ اب آپ میرے پاس سے چلے جائیے، آپ نے اتنی دیر تک مجھے نماز سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور اس کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے تجھے بخش دیا اور وہ تجھ سے خوش ہے، اور تیری ماں بھی دنیا سے تجھ سے خوش ہو کر گئی ہے، اور جس وقت تو چھت پر چلا پھرا تھا اس وقت وہ چھت کے نیچے نہیں تھی اور اس کے اوپر گرد و غبار نہیں گرا تھا۔ چنانچہ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو بولا، اللہ کی قسم اب اس خوشخبری کے بعد میں جینا نہیں چاہتا۔ فوراً سجدے میں گرا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا مجھے اٹھا لے۔ اتنا کہتے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ اس پر رحم فرمائے، آمین۔